میں ارحاس اعلان نبوت کے بعد کوئی معجزات دکھائے، جیسا چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو کے نیچے آ گیا، سورج کو حکم دیا واپس آ گیا، اس کا نام ہے معجزہ۔ یہ نبی کی سچائی اور جھوٹائی کا فرق بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اہانت۔ اگر جھوٹا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو جو بات کہے گا اس کے خلاف ہو جائے گا۔ جیسا مرزا قادیانی نے کہا محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، تو محمدی بیگم کا خامد بھی مر گیا، نکاح پھر بھی نہیں ہوا۔ اور مرزا جی مر گئے لیکن وہ زندہ رہی۔ اس کے سگے بھتیجے یہاں مینچسٹر میں ہوتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کی وہ روحانی منگیتر جو تھی نا محمدی بیگم، اس کے سگے بھتیجے ہیں۔ لیکن جو وہ کہتا ہے کہ یہ جو باقی سارے اس کے وارث ہیں وہ سب مر جائیں گے، ایک میں رہ جاؤں گا، ایک وہ رہ جائے گی، میرا اس سے نکاح ہوگا۔ تو خود مر گئے لیکن وہ نہ مری۔ اس کا نام ہے اہانت۔ جیسا کہ ہمارے عقائد کی کتابوں نے اہانت کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ جس وقت مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو لوگوں نے کہا سچے نبی کی تو یہ نشانی ہے کہ انہوں نے مادرزاد نابینوں کو بینا کر دیا، یہ ایک کانا آدمی لائے ہیں، مہربانی کر کے اس کی یہ آنکھ ٹھیک کر دو۔ جس وقت اس نے اس پہ انگلی رکھ کے پھونک ماری تو جو ٹھیک تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کا نام ہے اہانت۔ اچھا، ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک مرتبہ جو چھوٹی بکری تھی ابھی وہ گیبن ہی نہیں ہوئی تھی، سوئی نہیں تھی، سرکار نے اس کو پکڑ کے اس طرح دعا تو فوراً دودھ بہنے لگا۔ یا ایک روایت میں ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں مینجی، یعنی جس کو پاؤں پڑی ہوئی تھی، کھجلی کی مریضہ تھی، اس کو سرکار نے پوچھ پہ ہاتھ مار کے اس کے تھنوں کو کھینچا، دودھ نکلنے لگا۔ اس سے مسیلمۃ الکذاب سے کہا کہ یہ ہماری بکری دودھ پورا نہیں دیتی، ایسے کرو کہ اس کے تھنوں کو کوئی دم درود کرو۔ اس نے جب اس کو دم کر کے اسے کھینچا تو پیشاب بیچ میں سے نکلنے لگا۔ اس کا نام ہے اہانت۔ جو کوئی جھوٹا نبی دعویٰ کرے تو جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے الٹ ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے اہانت۔ پہلے کا نام ارحاس، دوسرے کا نام معجزہ، تیسرے کا نام ہے کرامت۔ کرامت کس کی ہوتی ہے؟ ولی کی۔ ولی یہ اعلان کرتا ہے یہ میری کرامت نہیں، میری سرکار کا معجزہ۔ سرکار کے تو فعل، جیسا حضرت غوث ثقلین نے مردوں کو زندہ کیا، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا مقام، نفروا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ولی کی کرامت ہوتی ہے اور وہ کرامت نبوت کا حصہ ہوتی ہے۔ اسی لیے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر عبد الوہاب شورانی کی، یہ وہ ادھر سعودی عربیہ والا عبد الوہاب نہیں ہے، یہ مصری عبد الوہاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ ہی کرامۃ، جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو وہ اس کے امتی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہو۔ باقیوں کی کرامتیں لمیٹڈ تھیں، اس امت کی ان لمیٹڈ کیوں ہیں؟ کہ دراصل جس نبی کا جو معجزہ ہو اس کا ماننے والا اور اس کا خاکسار، اس کے دروازے کا بھکاری اپنے نبی سے روحانی ورثے میں وہ سارے معجزات لیتا ہے، ان کا نام کرامت ہوتا ہے۔ بھائی سمجھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے تو زندہ کرتے تھے، نابینے تو بینا تو کرتے تھے، لیکن یہ ہے خشک
درختوں کو ہرا نہیں کرتے تھے، وہ پھل بیری کے مریضوں کو صحت مند تو کرتے تھے لیکن ایک پاگل آدمی کو صحت مند نہیں بناتے تھے، چونکہ سرکار کے کمالات اتنے ہیں کہ پورے نبیوں اور رسولوں کے کمالات اکٹھے کیے جائیں حضور کے نصف کے برابر بھی نہیں بنتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پہ اڑتے تھے، جا کے دیکھتے تھے، رب نے کہا ہم یہ پرنسپل ہی بدل دیتے ہیں، اب ہم آپ کو اڑ کے جانے کی اجازت نہیں دیتے، جس جگہ کو دیکھنا ہوگا ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے زمین کو آرڈر دے دیا جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے جانا نہیں پڑے گا، جگہ کو اٹھ کے میری بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ سمجھائیے، کسی پر رکیے نہیں، آگے چلیے، اس کا سفر کافی آگے ہے، 2-4 جملے اور سنو، میں تھک گیا ہوں، بس بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مطلب کی بات ہے۔ سرکار معراج کی رات آئے واپس، صبح جب بات ہونے لگی کافروں نے کہا اگر سچ مچ گئے ہو تو بتاؤ بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں، مٹیریل کون سا لگا ہے، اونچی کتنی ہے، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے ہی کل پوچھیں جناب یہ میمن والی مسجد میں آپ گئے تھے پتہ ہے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، تو میں ایک انجینئر کی حیثیت سے تو نہیں آیا نا کہ میں اس کی کھڑکیاں گنوں، میں ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکوں اندازاً اتنے بندوں کی نماز ہو سکتی ہے، اتنے بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سرکار کا یہ سبجیکٹ نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا تردد زندگی میں کبھی نہیں ہوا جو اس وقت ہوا جب کفار نے مجھ سے سوال کیا، اس سوال پر سوال۔ آپ ذرا دماغوں کو حاضر کر کے بیٹھے، آپ قلوبوں کو کہتے ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبوں جو ہے یہ جمع الجمع بنتی ہے، یہ نہیں بنائی جایا کرتی، ہمارے قلوب کو منور کریں یہ ہوتا ہے۔ تو اب جناب اس پر آگے ایک سوال ہے کہ اگر سرکار غیب جانتے تھے تو سرکار نے اسی وقت کیوں نہیں بتا دیا؟ جبریل امی کی ڈیوٹی لگی، اٹھا بیت المقدس شریف کو جا کر میرے یار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں۔ سرکار کہتے مجھے ایسا تردد کبھی نہیں ہوا کہ اس تاریخ کو کہا علم ہوتا تو تردد کیوں ہوتا؟ حدیث قدسی ہے بخاری میں، جب مومن کی موت واقع کرنے لگتا ہوں تو مجھے وہ تردد ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ یہ لا علمی کی نشانی ہے۔ کہتے گراں گزرتا ہے یار کو مارنا، وہ یار پھر مار ڈالے، یہ بھی دوستی کے پرنسپل کے خلاف ہے۔ جب ملک الموت آئے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو مارنے کے لیے۔ انہوں نے کہا خدا نے بھیجا؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا میرے خدا سے پوچھ، تو نے میری دوستی کا اعلان کیا ہوا ہے، جو کسی کو دوست کہتے اس کو مارتا نہیں ہے، کبھی دیکھا ہے دوست نے دوست کو مار ڈالا ہو؟ اب رب کی بارگاہ میں جا کے ملک الموت نے عرض کیا، رب بھی تو رب ہے نا۔ انہوں نے کہا تم نے اگر یہ کبھی نہیں دیکھا یار نے یار کو مارا ہو، وہ بندہ تم نے کبھی دیکھا یار نے جان مانگی ہو، اتنی باتیں کی ہو جتنی تو کر رہا ہے؟ کہتے دراصل پرنسپل یہ طے ہوا تھا جس جگہ کو دیکھنا ہوگا تجھے نہیں جانا ہوگا، جگہ اٹھ کے آئے گی۔ لیکن رہی بات غیب کی، جب سرکار کی بارگاہ میں بیت المقدس کو لایا گیا، ابو جہل کو نظر آیا؟ ابو لہب کو نظر آیا؟ کافروں کو نظر آیا؟ مومنوں کو نظر آیا؟ صحابہ کو نظر آیا؟ کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ یہاں آ کے بھی غیب میں رہا، بتاتا وہی رہا جو غیب جانتا تھا۔ خیال میں آ رہی بات؟ اب کرامت کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ سچے نبی کی نشاندہی کرے، وہ یہ بتاتا ہے میں سچے نبی کا ماننے والا ہوں، میرے نبی کا فیضان دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اس کی مثال معراج کی رات سارے انبیاء و مرسلین سرکار کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب بتاؤ جبریل کے پیغام کو تم اطلاع کے لیے ضروری سمجھتے ہو، جب تک جبریل آ کے نہ بتائیں اس نبی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو بتاؤ جبریل تو ادھر مصروف ہیں،
नबियों को कौन लेके आया है? मालूम हुआ कि नबी का रब से वो ताल्लुका जो जिब्रील का भी नहीं है। वो एक मेहमाना ड्यूटी के तौर पर ड्यूटी करता है, लेकिन इतला के लिए नबी मोहताज नहीं है उसके। वो किरामत वाला वली ये बताता है मेरा नबी मरा नहीं है, मेरा नबी जिंदा है, मैं उसका गुलाम हूँ, इसलिए उसके काम जो है वो मैंने करने हैं। तुम किस लिए आए हो? ये उठाओ अपनी टोकरी और चलते बनो। मिर्जा जी, सुबह मुकदमा है अदालत में, एक दरवेश सेवत आदमी उसके मुकाबले में पेश होना था। पेश होने से पहले पूछता है उसका सहाबी, ये सर पे क्या बांधा हुआ है? उन्होंने कहा अमामा। उसने देखा इजार बंद लटक रहा है, उसने कहा अमामा नहीं, ये पजामा है। सर पे रखा हुआ है, पता नहीं क्या रखा हुआ है। मेरे नबी की बात कीजिए, बद्र की जंग में कुफार कैद हुए, कैदी पकड़े गए। हज़रत अब्बास भी उन कैदियों में थे। सरकार वहाँ जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देके गुलू खलासी ले ले, जिसके पास पैसे नहीं है ना वो 10-10 सहाबा को लिखना पढ़ना सिखा दे। यार लिखे पढ़ने वाले लड़ने के लिए आए, जो कुछ नहीं जानते थे वो सरकार की तरफ से लड़ रहे थे। यार उन अनपढ़ों को लाख सलाम, उनके कदमों पर कुर्बान, जिनकी किताब रूहे मुस्तफ़ा था, जिसको देखते गए तो लिखते गए। पढ़े लिखे दुश्मन थे, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क औरां दा डेरा है। हज़रत अब्बास भी पेश हुए, उन्होंने कहा मैं भी लिखाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। इसे करके सरकार ने देखा, उन्होंने कहा चचा जान, जब घर के चार दीवारी, घर की दहलीज से बाहर आप कदम रखने लगे, मेरी चची को क्या कहा था? वो मक्के में थे, सरकार मदीने शरीफ में थे। मेरी चची को क्या कहा था? ऐ मेरी बेगम उम्मुल फजल बिन्त हारिस, फलां कोने में इतने हजार दिरहम और दीनार हैं दबाए हुए हैं जमीन में, अगर मैं बिलफज मारा गया तो वो निकाल लेना, अपना काम चला। वो पैसे नहीं है। मजा आया कि ना आया? अब जो वली हैं उस सिलसिले के, मजा तो बड़ा ही ना, सारी थकी गई हो, सेहत खराब हो जाती, बात ठीक थोड़ी बात करो। आपको ये इतनी बात समझाना मुराद थी कि नबी के मोजज़ात के जरिए से खुदा की सच्चाई मालूम होती है, फिर नबी के गुलाम की करामात के जरिए से नबी की सच्चाई मालूम होती है, और वो करामात वली की होती हैं, ऐसे किताबें लिखने पढ़ने वालों को नहीं होती। जिस तबका उलमा ने औलिया अल्लाह पैदा किए वो तबका सच है, वो उलमा सच है, वो वली सच है। अल्लाह मेरा और आपका खातिमा सच्चे दीन पर करे, और अल्लाह इस बच्चे को सेहत के साथ लंबी उम्र